ایک دن وہ اپنے گھر سے، اپنی جھوپڑی سے نکل کر اور ایسے ہی ٹہلنے کے لیے نکلا۔ وہ جو بادشاہ کا باغ تھا اس کے اندر وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر خوشبو آ رہی تھی، تو وہ اس خوشبو کے قریب بڑھا۔ خوشبو کے قریب بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں ارد گرد تمام عورتیں کھڑی ہیں، تمام کنیزیں کھڑی ہیں، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت سی پھول جیسی ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اس میں ٹہلنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس شہزادی کو جب اس نے دیکھا تو اس کا دل اس شہزادی پر آ گیا۔ جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی پری تھی۔ اب یہ اسی کو دیکھنے لگا، اس کی بھی نظر اس پر پڑ گئی۔ اچانک سے جب نظر پڑی اس کے اوپر پڑی تو یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، ایسا نہیں کہ یہ کوئی خوبصورت نہ ہو، یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن جب اس کے کپڑوں پر پڑی تو نظر ہٹا لی۔ سوچا رے یہ تو بہت غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اگنور کر دیا اس نے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ وہاں سے واپس آ گیا اور اس کو اس سے محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ بے انتہا، کوئی انتہا نہیں۔ اب تو یہ نمازیں پڑھتا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پاک پروردگار عالم میرا نکاح اس شہزادی کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ کاش میرا نکاح اس شہزادی سے ہو جائے، کاش یہ شہزادی مجھے مل جائے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کی اس کی آرزو تمنا ہو گئی، اور اللہ سے نمازوں میں دعا کرنے لگا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ اتنی زیادہ اسے محبت ہو گئی، بے انتہا، رات و دن اسی کو سوچتا کہ کاش کے ایسا ہو جاتا کہ یہ میرے نکاح میں آ جاتی۔ ایک دن اس سے رہا نہیں گیا، محبت میں اتنا پاگل ہو چکا تھا، رہا نہیں گیا، تو نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اب یہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے روک لیا، کہاں جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں، یہیں رہنے لگا ہوں، بادشاہ سے مجھے تھوڑی بات کرنی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد سپاہیوں نے اندر جا کے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ کہا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اسے اندر آنے دو۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی باہر آئے اور کہا ٹھیک ہے بادشاہ نے تمہیں اندر طلب کیا ہے۔ وہ اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ کو سلام کیا اور بھرے مجمع میں اس نے اپنی بات کو رکھ دیا۔ کہا حضور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میری ایک آرزو ہے، میری تمنا ہے، آپ کی جو بیٹی ہے، جو شہزادی ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں، میری محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ بادشاہ جو تھا وہ نیک دل تھا، تو بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا اس بات پر، لیکن وزیر کو بہت غصہ آیا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وزیر نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کس جگہ کھڑا ہے اور تو نے بات کیا کہہ دی؟ بادشاہ کی بیٹی سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے، پھٹیچر بنا گھوم رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے، غریب ہے، اور تو بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرے گا؟ اس نے تلوار نکالی، سر قلم کرنے ہی جا رہا تھا کہ بادشاہ نے اسے فوراً روکا، ڈانٹا کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ دربار میں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے حکم کے خلاف کر رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ارے بھائی اس نے کیا غلط کہہ دیا؟ بادشاہ نیک دل تھا، صاف تھا بالکل۔ کہا اس نے رشتہ تو لایا ہے، اس کے گھر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، تو کوئی اور تو لائے گا نہیں، رشتہ لایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میں بیٹی سے اجازت لے لیتا ہوں، اس کی ماں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اب وزیر کو اس نے بلایا چپکے سے ایک جگہ پر، کہا دیکھو ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ غریب انسان ہے، اس کا دل ہے، اس کی محبت ہے، اسے محبت ہو گئی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن تم نے جو رویہ اختیار کیا تھا نا بالکل غلط تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیچارے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ رشتہ بھی منع ہو جائے، تو کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اس کو ایسے ڈائریکٹ نہ منع کر کے کوئی شرط اس پر لگا دوں کہ جس کے ذریعے سے یہ شرط پوری نہ کر سکے اور شہزادی کو بھول جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بادشاہ سلامت ایک شرط بتاتا ہوں، وہ شرط آپ اس پر لگائیے۔ کیا بتاؤ؟ کہا کالا موتی آتا ہے، اسے خریدنے کے لیے بادشاہوں کی ہی طاقت ہوتی ہے کہ اسے خریدیں، اور کوئی اسے خرید نہیں پاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت یہ غریب انسان ہے، اس کے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ اس کالا موتی یہ خرید کر لائے، یہ کہاں سے لائے گا، کیسا کیا، اس پر آپ یہی شرط رکھیے۔
کہ یہ کالا موتی لائے اور لانے کے بعد یہ یہاں پیش کرے اور آپ کہہ دیجئے گا کہ میں اپنی بیٹی کی، اپنی شہزادی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ حضور یہ کالا موتی لا ہی نہیں پائے گا اور اپنی شرط میں فیل ہو جائے گا اور آپ بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی واپس چلا جائے گا، اس کا بھی دل نہیں ٹوٹے گا۔ بادشاہ نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو بتایا کہ بھائی ایک شرط ہے، اگر تم نے پوری کر لی تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا۔ تو کہا بتاؤ کیا شرط ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کالا موتی تمہیں لانا ہوگا۔ کہا کالا موتی یہ تو اچھے اچھے لوگ نہیں خرید پاتے، یہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن ٹھیک ہے کوئی نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو یہ کالا موتی کیا چیز ہے، کالا موتی بھی مل جائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ کسی چیز سے گھبرایا نہیں کرتے، بس وہ سوچ لیتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے وہاں سے واپسی کی اور اپنا پھاوڑا لیا اور جس سے کھودتے ہیں کدال لیا اور لے کر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا کدال اتنا بڑا پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتا تھا، کیسے وہ کٹ سکتا تھا؟ لیکن بات وہی ہے، جو اللہ چاہے وہ ہو جائے گا۔ بھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس پرندے نے اپنے منہ میں اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس میں ڈالنا شروع کیا، تو کیا اس سے آگ بجھ جاتی؟ نہیں، آگ بجھتی نہیں، لیکن اس نے ایسا کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا بھی نام آ جائے آگ بجھانے والوں میں، آگ لگانے والوں میں نہیں۔ ارے بھائی آگ لگانے والوں کو کیا خبر کہ رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک ہم بھی ہوں گے۔ اب وہ نکل گیا وہ کالا موتی تلاش کرنے کے لیے اور پہاڑ پر بیٹھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے کدال کو اس پر مارنے لگا۔ جب دھیرے دھیرے مار رہا تھا پھر تیزی سے وہ اس پر محنت کرنے لگا۔ امید یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل کرے گا اور اللہ چاہے گا تو یہ پہاڑ کٹ جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس نے کدال مارا اور وہ پہاڑ جو تھا اس پر جو پتھر لگا ہوا تھا، بڑا پتھر، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ اتنے میں ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس پتھر کے بیچ سے وہ کالا موتی نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تو نے چاہا تو یہ ہو گیا اور تیرے نہ چاہنے پر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا پتھر ٹوٹ کے گرنا اور یہ کالا موتی مجھے ملنا، یہ سب تیرا کمال ہے۔ اس نے کالا موتی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اندر گھستا چلا گیا تو وزیروں نے روک لیا، سپاہیوں نے روک لیا، کہا تیری شرط پوری نہیں ہوئی، تو غصہ ہوا چلا جا رہا ہے، کہ دور ہٹو، میں کالا موتی لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے کالا موتی پیش کیا، کہا کالا موتی لے کے آیا ہوں بادشاہ